معزز سامعین و ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ ستاروں کی مانند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہمسایہ ہے اور اس کے گھر میں ہمارے والی دیوار کے بالکل قریب کھجور کا درخت ہے، اور اس کا قدرے میرے گھر کی طرف جھکاؤ بھی ہے، یعنی اس کی شاخیں کچھ میرے گھر کی طرف ہیں۔ تو رات کو مدینے میں ہوا چلتی ہے، کچھ پکی ہوئی کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، تو میرے جو بچے ہیں وہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو وہ میرا ہمسایہ اتنا سخت مزاج ہے، اتنا تند خو ہے، اور قلبی طور پہ اتنا سخت ہے کہ وہ آ کر میرے بچوں کے منہ کے اندر انگلی ڈال کے بھی وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو حضور یہ ہمسائے کی طرف سے تو بہت بڑی زیادتی لگتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں اسے کچھ سمجھا دیں کہ وہ اس درد کی شدت کا مظاہرہ نہ کرے، کچھ نرمی کا مظاہرہ کرے۔ بے شک اللہ رب العزت ہم نے ہمساؤں کے جملہ حقوق کا خیال کرنے کی اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جبریل میرے پاس اکثر آتے اور مجھے حقوق ہمسایہ بیان کرتے، اور اتنے بیان کرتے حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یوں لگتا کہ یہ تو ان قریب ہمسایوں کا وراثت میں حصہ ڈکلیئر کر دے گا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اس طرح کی سختی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس صحابی کو، اس ہمسائے کو بلایا، وہ بظاہر مسلمان تھا، اصل میں منافق تھا۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو ہمسائے کے ساتھ اس طرح کا مناسب نہیں، تو مہربانی کر، یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، یہ کھجور کا درخت جو تیرے گھر میں ہے، یہ تو اپنے ہمسائے کو دے دے، اور اس کے بدلے میں تو مجھے ایک درخت جنت سے مجھ سے لینے کا سودا کر لے، یعنی یہ کھجور کا درخت اسے دے دے، اور اس کے بدلے میں جنت میں درخت لے کر دینے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ چونکہ وہ منافق تھا، ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے تھے، نماز روزہ تھا، تو اس نے کہا جی وہ تو میری بیوی کی بڑی پسند ہے، میرے بچوں کی بڑی پسند ہے، یہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ایک صحابی دیگر صحابہ کے اندر یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے اس منافق کو جو بظاہر مسلمان تھا علیحدگی میں جا لیا، اور اسے کہا کہ بتاؤ کس شرط پر وہ درخت بیچتے ہو، بولو، اور منہ مانگی رقم پاؤ، منہ مانگا معاوضہ لو، اور یہ درخت اپنے اس ساتھی کو دے دو، یعنی مجھے بیچ دو، میں آگے اسے دے دوں یا جو بھی کروں۔ تو اس نے کہا کہ تو اتنا بڑا اس کا ہمدردی کہیں سے رہا، اگر تجھے اتنی اس سے ہمدردی ہے تو تیرا باہر جو باغ ہے نا کھجوروں والا، وہ سارا مجھے دے دے، اور یہ کھجور کا درخت تو لے لے، اور پھر اسے دے جو مرضی کر۔ تو جناب اس صحابی نے کہا کہ یہ تو سودا ہی بالکل آسان ہے، تو اسے ڈن کر۔ یہ سودا ڈن ہو گیا۔ اس نے پورا باغ مانگا تھا کہ یہ دے گا نہیں، مگر یہ تو صحابی تھا اور رضائے مصطفیٰ کا متلاشی تھا، اس نے کہا کہ یہ تو سودا ہی بڑا آسان ہے، جلدی کر اس کو سودے کو اوکے کر۔ تو جناب اس صحابی کی کھجوروں کا وہ باغ، اس میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 600 تھی، اس نے پورا باغ اسے دے دیا، اور وہ کھجور کا درخت لے لیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت میں نے اس سے خرید لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسے خریدا ہے، وہ تو مان نہیں رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے پورا باغ مانگا ہے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں، تو میں نے اپنے 600 درختوں والا پورا باغ اس کو دے دیا ہے، اور اس سے کھجور کا یہ درخت لے لیا ہے اپنے اس صحابی بھائی کے لیے۔ اس صحابی کا نام غالباً حضرت دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ اے دادا سن لے، پہلے تو سودا تھا ایک کھجور کے درخت کا، میں نے اسے کہا تھا یہ ایک کھجور کا درخت اپنے پڑوسی کو دے دے،
اور اس کے بدلے میں تجھے ایک کھجور کا درخت جنت میں لے کر دوں گا. لیکن اب اللہ نے سودے بدل دیے ہیں. حضور کیسے؟ فرمایا تو نے چونکہ 600 درختوں والا باغ اس کے معاوضے کے طور پہ دیا ہے، تو اب اللہ نے جنت میں تیرے کھاتے میں کئی محل ڈال دیے ہیں اور کئی باغات ڈال دیے. سبحان اللہ. اور یہ تو آقا علیہ السلام کی نوازشات تھی. کسی صحابی نے درمیان میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت ہے تو اسی کے گھر میں، وہ درخت ہے تو اسی کے گھر میں جو منافق تھا، تو سرکار قبضہ تو پھر اسی کا رہا، تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا ہمیں قبضہ لینا بھی آتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں قبضہ لینا بھی آتا ہے. حضور کیسے؟ فرمایا بتاؤں گا. رات سوئے تو کھجور کا درخت اسی منافق کے گھر میں تھا، صبح اٹھے تو وہ کھجور کا درخت اس صحابی کے گھر میں تھا. دوستان گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ہمسایوں کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا. اللہ ہمیں وہ پڑھ سن کر اس کے مطابق اپنے عادات و اطوار، اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.